یا اللہ ہو یا خبیر ہو. کیا؟ یا اللہ ہو یا خبیر ہو یا رحیم ہو. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو ایک تکیہ کلام ہے. ہم کہتے ہیں یار آپ کو تو پتہ ہے یہ تکیہ کلام ہے. آپ تو جانتے ہیں ہے کہ نہیں؟ مجھے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے. جو بتائے گا اس کو یہ عمل کی اجازت ہے. کمنٹ کریں, لائک بھی کر دے ویڈیو, اور پوری ویڈیو دیکھنے والے کو عمل کی اجازت ہے. انتہائی عجیب و غریب وظیفہ ہے یہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پڑھیں, یہ لکھا ہوا ہے, پڑھیں اور حضور کی برگاہ میں ہدیہ کر دیں. اللہ آپ پر اتنا کرم کرے کہ جتنی اللہ کی رحمت ہے. اچھا, ہم کبھی یہ بات کہتے ہیں بھائی جی تو انت پتہ ہے کہ میرے نال مسئلہ ہے. یہ پتہ تو اس کو نہیں ہوتا, لیکن ایک بات ہے نا, تکیہ کلام ہے, آپ جانتے ہیں نا بھائی وہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا, بات ہے نا. اب دیکھیں اللہ کا ایک نام ہے جس کا یہ وظیفہ ہے, یا اللہ یا خبیر ہو یا رحیم. تو یہ وہ کیوں ہے, یہ بزرگوں نے کیوں یہ وظیفہ بتایا ہمیں کہ یا خبیر کا مطلب ہے کہ وہ جو ہر شے کے باریک ترین مضرمات سے آگاہ ہے اور ہر شے سے اندرونی معانی, ہر شے کے اندرونی معانی سے باخبر ہے, باخبر اور آگاہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو تو پتہ ہے یار کہ ہم وہاں گئے, یہ ہوا, ہم بڑی تکلیف میں ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, کہتے ہیں نا. تو جب ہم یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے, یا اللہ اے اللہ, یا خبیر ہو آپ جاننے والا گاہ, یا اللہ تو تین تے جاننا ہے, تو تے جاننا ہے. یا رحیم ہو, یا رحیم ہو کا کیا مطلب ہے, کیا آپ جانتے ہیں یا میں بتاؤں آپ کو؟ یا رحیم ہو وہ جو بے حد و کتاب ہے جی, بے حد و حساب و کتاب رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ ترس کھانے والا ہے. یاد رکھیں کہ دونوں ناموں کی جو فضیلت ہے وہ سن لیں کہ یا خبیر ہو, اگر کوئی بری عادات سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اس کو مسلسل ورد کرے, اس کی بری عادتیں ختم ہوں گی. یہ تو اس کی فضیلت ہے. لیکن جب ہم دعا کو کرنے لگے ہیں نا, مکان چاہیے, نوکری چاہیے, انٹرویو میں کامیابی نہیں ہو رہی, اسکول کالج کے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں, یا خبیر ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ 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 تو جانتا ہے کہ میں نے امتحان دیا ہوا ہے, یا خبیر ہو میں نے امتحان دیا ہوا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود رب جانتا ہے. تجھے پتا ہے میری طرف کا, تو جانتا ہے میرے ارادے, مدینے جانے کی آرزو ہے, الہی کوئی سبب بنا دے. تو دوستو, یا رحیم ہو اس کا کیا معنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بندہ یہ پڑھے گا وہ جو سب کو نعمتیں عطا کرتا ہے, لیکن خصوصاً قیامت کے دن مستحکم ایمان رکھنے والوں پر بے حد بے حساب بخشش اور رحم کرنے والا ہے. اگر آپ ہر نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھیں تو ہر شخص آپ کا دوست اور آپ کا مہربان بن جائے گا. اب دکان پر آپ بیٹھے ہیں, کاروباری ہیں, دکاندار ہیں, کوئی گاہک ہے وہ خالی نہیں جا سکتا. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی دیکھے گا آپ کا دوست بن جائے گا, آپ پر مہربانی کرنے والا بن جائے گا, سامان بھی بکے گا. مالک کے پاس آپ کام کرتے ہیں, فیکٹری میں ہیں, کسی جگہ نوکر ہیں, کوئی چھابڑی لگائی ہے, کوئی اور انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, انٹرویو کرنے والا آپ پر مہربان ہو جائے گا. تو یہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ پر رزق کے دولت کے انبار لگا دے گا, اور انشاءاللہ آپ دولت کے بادشاہ بنو گے. ہر طرف ہی مہربانیاں ہوں گی, رب بھی آپ سنے گا, آگاہ ہوگا. یا خبیر ہو ہر بات سے آگاہ, ہر یعنی خبر سے باخبر. تو یا رحیم ہو, یا اللہ ہو, یا خبیر ہو, یا رحیم ہو,
इंशाल्लाह घर में आप देखो कि दौलत का सैलाब आ गया। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक कमेंट भी करें और वीडियो शेयर भी कर दें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, फिर आपको अमल की इजाज़त होती है, फिर आप अमल करते हो, कहते हो यार मैं कामयाब हो गया। कई लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि इमरान भाई हमारा बड़ा फ़ायदा हुआ, वो बात मानते हैं जो मैं कहा करता हूँ। तो दोस्तों, जब तुम दुख और परेशानी में हो, मुसीबतें तुम्हें घेर चुकी हों, गमों ने तुम्हें चारों तरफ से अपना ज़ाती दोस्त बना दिया हो, अल्लाह माफ़ करे गम किसी को दोस्त बनाए, हैं। वो कहता है, एक शायर था ना, वो कहता था कि जो खुशियां हैं ना ये बेवफा हैं, जो गम है ना वो वफादार है। कैसे? गम आता है तो जाता ही नहीं, वफादारी निभाता है ना। खुशियां आई और चली गई, लेकिन जब हम अल्लाह को अपना यानी दर्द का दरमा समझ लें, अल्लाह को अपना आगाही वाला समझ लें, आगाह जानने वाला है, या खबीर हो खबर रखने वाला, तो फिर कोई गम परेशानी आप पर नहीं आएगी। तो आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद जब आप नमाज पढ़ चुके हैं तो आप क्या किया करें, या अल्लाह या खबीर या रहीम, 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 या अल्लाह या खबीर या रहीम। ये 313 बार पढ़ के ना इस तरह हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर मलें, इस तरह आपका चेहरा भी खूबसूरत रूहानियत से भरपूर। और जब आप चेहरे पर मल चुके फिर अल्लाह से कहें, मौला ए या खबीर हो, ए खबर आगाह रहने वाले, ए रहीम हो बहुत ज़्यादा रहम करने वाले। या रहमान का मतलब है रहम करने वाला, और या रहीम बहुत ज़्यादा। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, रहमान मेहरबान, समझ गए ना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तो 313 बार पढ़ के हाथों पर फूंक मार के चेहरे पर मले और अल्लाह से अर्ज करें, मौला तू आगाह है, तू बहुत रहम करने वाला है, मेरी फलां हाजत है अल्लाह पूरी फरमा। हर नमाज के बाद कम अज़ कम जो 21 दिन ये अमल बंदा करता है, वो देखता है कि उसने नौकरी मांगी नौकरी मिल गई, मकान मांगा मकान मिल गया, रिज़्क़ मांगा रिज़्क़ मिल गया, इम्तहानात में कामयाबी मांगी कामयाबी मिल गई, शादी मांगी शादी मिल गई, इज्जत मांगी इज्जत मिल गई। जो वो मांगेगा रब अता करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।